فما لکم فی المنافقین فما لکم فی المنافقین فئتین، پس اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ فی المنافقین فئتین، کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کو ارکسہم ان کو الٹ دیا ہے، بما کسبوا ان کے کرتوتوں کے سبب، اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے ان کرتوتوں کے سبب. اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کو اللہ نے گمراہی میں مبتلا کر دیا، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہی میں مبتلا کر دے، فلن تجد له سبیلا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکو گے. ودوا لو تکفرون، یہ منافق یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، اس طریقے سے تم سب برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، اپنا حمایتی مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کر لیتے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان سے ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ان میں سے کسی کو کوئی حمایتی بناؤ اور نہ ہی مددگار. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اب یہاں اس آیت میں منافقین کی ایک خاص قسم کا ذکر آ رہا ہے. یہ کچھ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اور مدینہ منورہ آئے. ظاہری طور پر تو یہ مسلمان ہو گئے، شاید سے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ واپس جانے کی اجازت لی. اسی طرح یہ پھر واپس چلے گئے. تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا. بعض کی رائے تو یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان تھے اور بعض لوگ انہیں منافق سمجھتے تھے. لیکن جب یہ مکہ مکرمہ جا کر پھر واپس نہ آئے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا ایمان کا لازمی حصہ تھا. تو جو شخص اپنی قدرت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا تھا، اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا. تو یہ استطاعت کے باوجود پھر واپس نہ آئے، تو لہٰذا ان کا کفر بعد ازاں واضح ہو گیا. تو فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ ان کے کرتوت کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، یعنی ان کو الٹا دیا. بما کسبوا، جو ان کے اپنے کام تھے، ان کے اپنے کرتوت تھے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسوں کو ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، لو تکفرون، تم بھی اس طرح کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، اس طریقے سے تم سب برابر ایک جیسے ہو جاؤ. فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، پیٹھ پھیر لیں، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی ان کو تم پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں اس حکم سے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے صلح کا. یعنی الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو جا ملتے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کو، بینکم وبینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. او جاؤکم، یا یہ ہے کہ
وہ لوگ تمہارے پاس آئیں حاسرت صدورہم، ان کے دل تنگ آ گئے ہوں، ان یقاتلوکم کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم یا اپنی قوم سے لڑیں، یعنی ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، بس یہ لوگ جنگوں سے توبہ کر چکے ہوں، ایسی صورت میں بھی معافی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہے کہ ان کو تم پر مسلط کرے، تم پر مسلط کر دے، فَلَقَاتَلُوكُمْ تو پھر یہ تم سے قتال کریں گے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر یہ لوگ تم سے باز آ جائیں، تم سے ہٹ جائیں، فلم یقاتلوکم اس طریقے سے کہ پھر تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تم سے امن کا تم سے امن کی پیشکش کریں تمہارے ساتھ، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا تو پھر اللہ نے نہیں بنائی تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی رستہ، یعنی پھر ان کے خلاف کسی کارروائی کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے۔ استاجدون آخرین تم لوگ پاؤ گے کچھ دیگر لوگوں کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم و یأمنوا قومہم کہ وہ تمہیں بھی اطمینان میں لے آئیں اور اپنی قوم کو بھی اطمینان میں لے آئیں، کلما ردوا الی الفتنۃ لیکن جب کبھی بھی وہ فتنے میں پلٹائے جاتے ہیں، جب بھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے گا، کلما ردوا الی الفتنۃ جب کبھی بھی وہ فتنے کی طرف واپس بلایا جائے انہیں، ارکسوا فیہا تو اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام اگر وہ تمہارے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، فَخُذُوهُمْ تو ان لوگوں کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تمہیں حق دیا ہے، علیہم ان کے خلاف، سلطان مبینہ کھلا اختیار دیا ہے، کھلا واضح اختیار دیا ہے۔ وما کان لمومن اور کسی مومن کا یہ حق، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان یقتل مومنا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا خطا ہاں اگر کوئی خطا ہو جائے تو اور بات ہے، ومن قتل مومنا خطا اور اگر کسی نے کسی مومن کو غلطی سے بھی قتل کر بیٹھا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو پھر ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہو جائے، اگر کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، رقبۃ مؤمنہ مومن گردن، یعنی ایک مسلمان غلام کو تحریر کے آزاد کرنا لازم ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ اور ساتھ ہی دیت دے، یعنی خون بہا دے مقتول کے، مسلمۃ الی اہلہ جو مقتول کے وارثوں کو پہنچائی جائے، باقاعدہ سپورٹ کی جائے، الا ان یصدقوا الا یہ کہ وہ خود معاف کر دے۔ فإن كان من قوم عدو لكم اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، من قوم ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، عدو لكم جو تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن جبکہ وہ ہو مومن ہی، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو پھر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا، بس یہی پھر ادا کرنا ہوگا، دیت نہیں دینی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہے جو مسلمان نہیں مگر تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ ہے یا کوئی معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ تو الی اہلہ تو اس کے گھر والوں کو بھی خون بہا اس کے وارثوں تک بھی پہنچایا جائے گا، و تحریر رقبۃ مؤمنہ اور ایک مسلمان غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ فمن لم یجد تو جس کے پاس جو ایسا نہ کر سکے، یعنی ایک مسلمان کسی کے پاس غلام نہ ہو، تو اس پر فرض یہ ہے کہ فصیام الشہرین متتابعین کہ وہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، توبۃ من اللہ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو مقرر ہوا ہے توبہ کا طریقہ یہی ہے اس حوالے سے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا
اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے فجزاؤہ جہنم، تو ایسے شخص کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اسی میں وہ رہے گا ہمیشہ، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ لعنت بھیجے گا، واعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے رستے میں چلو یعنی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو بہت تحقیق سے کام لیا کرو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، تو ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے، تم کو سلام کرے تو اسے یہ مت کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اس حالت میں کہ تم مال غنیمت کی خواہش رکھتے ہو، دنیا کی زندگی کی، کہ سامان کی تمہیں خواہش ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، کیونکہ اللہ کے ہاں غنیمتوں کے بڑے خزانے ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان فرمایا۔ فتبینوا، تو لہٰذا جب چلو تو تحقیق کر لیا کرو، غلطی سے کوئی تم سے قتل نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ایسے مومن جو بیٹھ رہے ہیں جہاد سے، یعنی جہاد میں نہ جائیں، غیر اولی الضرر، اور وہ معذور بھی نہ ہوں، ایسے مومن، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور ایسے مومن جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جان کے ساتھ، یہ برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے، باموالہم وانفسہم، وہ مجاہدین جو اپنے مال و دولت اور اپنی جان سمیت اللہ کے لیے رستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے برخلاف، درجہ، ان کے بڑے درجے ہیں، درجے میں تو اللہ نے ان کو درجوں میں فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اگرچہ جہاد کے لیے باقاعدہ نہیں نکلے، اس کے لیے کوئی نفیر عام بھی نہیں تھی، یعنی ہر بندے کو بلایا بھی لازمی نہیں گیا تھا، اور کچھ لوگ نکل گئے، تو جو لوگ جہاد کے لیے نکلے ہیں وہ افضل ہیں ان لوگوں کی نسبت جو پیچھے رہ گئے، اور جو رہ گئے وہ دین کے اور کام تو کر رہے ہیں مگر جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، اجراً عظیما، بہت بڑا ثواب، فضیلت میں بہت بڑا ثواب بخشا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں، اللہ کے یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ، اور مغفرت بھی ہے، ورحمۃ، اور رحمت بھی ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی تو ہے ہی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتوں نے جن کی جان قبض کی، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی گناہ کیے تھے، جہاد ہجرت کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کی جب فرشتے جان نکالیں گے، قالو، ان سے کہیں گے، فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے، قالو کننا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے ہم تو زمین میں مستضعفین، بڑے بے بس قسم کے لوگ تھے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ نے صلاحیت اور حیثیت تو دی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کر جائیں، یعنی ایسے ملک میں جہاں ان کے لیے دین پر چلنا مشکل تھا، تو ان کو حکم تھا کہ تم ہجرت کر جاؤ اس مقام کی طرف جہاں دین پر چلنا آسان ہے، لیکن اپنی مفادات کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور بہانہ یہ بنائیں کہ ہم بے بس ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا قالو، وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے بے بس تھے۔ قالو، تو وہ کہیں گے فرشتے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے،
فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، ہاں ان لوگوں کو معافی ہے جو واقعتاً بے بس ہیں، من الرجال، چاہے وہ مرد ہیں، والنساء، چاہے عورتیں ہیں، والولدان، اور چاہے بچے ہیں، لا یستطیعون حیلتاً، جنہیں کوئی راہ نہیں ملتی تھی، لا یستطیعون حیلتاً، جنہیں کوئی طریقہ میسر نہیں تھا ہجرت کرنے کا، ان کو کوئی تدبیر حاصل نہیں تھی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ ان کو ملتا تھا۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم، کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور یہ اللہ تو ہے ہی معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، اسے اللہ کی زمین میں مراغما کثیرا، بہت جگہ ملے گی، وسعتاً، اور بڑی گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی راہ میں کی طرف ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکل پڑا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکل پڑا، مہاجرن، ہجرت کرتے ہوئے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے موت آ پکڑے، یعنی پوری ہجرت کے لیے ایک بار نکل پڑا تھا، بے شک وہ ہجرت کے مقام پر نہ بھی پہنچا ہو، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے پاس طے ہو چکا ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔